لیے. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین. پی ٹی وی نیوز کی محرم ٹرانسمیشن جو کہ ہمارے ہیں حسین کے حوالے سے آپ کے سماعتوں کی نظر ہے، اس میں ہم آج پہلی محرم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں، ہماری پہلی مہمان ہے محترمہ شیریں زیدی صاحبہ. آپ عالمہ ہیں، ذاکرہ ہیں، اسکالر ہیں، اور میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں اور اپنے اس پروگرام میں ویلکم بھی کہتی ہوں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی سلمان اللہ جو کہ عالم دین ہے. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیریں صاحبہ، میں پہلا سوال آپ سے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ فلسفہ شہادت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں ان ایام حسینی کی مناسبت سے پرزور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ کا شکریہ، پی ٹی وی کا شکریہ کہ اسے بہترین پروگرام کے لیے مدعو کیا. جہاں تک بات آتی ہے سید الشہداء ابا عبداللہ کی، ہمارے ہیں حسین، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ نام ہے ابا عبداللہ کا، سید الشہداء ابا الاحرار، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ نام ہی وہ نام ہے کہ جو تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ جمع کرتا ہے، یا میں یوں کہوں کہ تمام انسانیت کو جمع کرنے کا اور متحد کرنے کا راستہ سید الشہداء ابا عبداللہ کی ذات ہے. اور شاعر نے بہت خوب کہا کہ این حسین کیست کے عالم ہمیں دیوانہ یہ اوست، این چشم ایست کہ جونہا ہمیں پروانہ یہ اوست. یہ کون ہے حسین کہ سارا عالم جس کا دیوانہ ہے؟ کون ہے حسین کیسی شمعہ ہے کہ جس کے گرد تمام پروانے دوڑے چلے آتے ہیں؟ اور جیسے کہ آپ نے سوال کیا فلسفہ شہادت، تو فلسفہ شہادت کو سمجھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ خود لفظ شہادت پر ہم بات کریں. سب سے پہلے سمجھیں کہ شہادت کیا ہے، اسلام میں شہادت کا معنی مفہوم کیا ہے، اور پھر قرآنی تعلیمات میں شہادت کیا ہے، پھر ہم فلسفہ شہادت کی جانب بڑھتے ہیں. شہادت کا لفظ خود عربی زبان میں شہدہ کے لفظ سے ہے، یعنی شہدہ گواہی دینا، کسی حقانیت کی، کسی سچائی کی حقیقت پر گواہ بننا. تو اب ایک لیول یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کسی سچائی یا دینی تعلیمات کی گواہی دے. دوسرا مرحلہ اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ اپنی جان دے کر اس حقانیت کی گواہی دے. تو سید الشہداء سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام پر ہمارا سلام ہو کہ ایک خاص مقصد کے تحت آپ نے دین پروردگار عالم کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے دین کی گواہی کو ثابت کیا. اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بہت خوب کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. سید الشہداء ابا عبداللہ نے اپنی شہرگ گردن سے، اپنی شہرگ کے خون سے کربلائے معلیٰ کے صفحات پر نقش الا اللہ کو تحریر کیا، اور اس طرح تحریر کیا کہ محراب مقتل گاہ میں شہادت دے کر اور حاضری دے کر آپ نے اپنے خون سے پرچم توحید کو بلند کیا، اور ایسا بلند کیا کہ اب طلوع صبح قیامت تک کوئی اس پرچم کو سرنگوں نہیں کر سکتا. آج جتنی بھی نمازیں ہیں، جو بھی نماز ادا کر رہا ہے، جو بھی قیام کر رہا ہے، جو رکوع و سجود کر رہا ہے، آج عبادت گاہوں سے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور آج عبادت گاہوں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہیاں جو موصول ہو رہی ہیں، وہ سید الشہداء کے خون کا صدقہ ہے. اور قیامت تک تمام انسانیت خون ابا عبداللہ کی مقروض رہے گی. اور خود قرآن میں پروردگار عالم کا اعلان. شیریں، میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی سلمان اللہ صاحب جو کہ عالم دین ہیں. مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام سے سوال بیعت کیوں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو
کی جو سانحہ جو شہادت کا سلسلہ ہوا ایک بڑا دردناک واقعہ ہے. ہم اسے حادثے کے طور پر تو یاد نہیں کرتے بلکہ ہم اسے ایک گویا کہ ایک درس عبرت درس زندگی کے طور پر ہم اسے یاد کر رہے ہوتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ قدرت نے ہمیں اس سانحوں کو یاد نہیں رکھایا گیا بلکہ رکھوایا گیا ہے کہ اسے یاد رکھیں. جب بھی محرم الحرام کا بابرکت مہینہ قریب آتا ہے تو ہمیں وہ ساری شہادتیں اور جو قربانیاں جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دیگر رفقا نے دی وہ ساری قربانیاں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیعت کر لیتے تو پتہ ہی چلتا کہ گویا کہ آنے والے قیامت تک جتنے بھی افراد آئیں گے ان کو یہ منظوری مل جاتی کہ باطل کے آگے کسی نہ کسی بنا پر سر جھکایا جا سکتا ہے. اگر امام علی مقام محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت دے لیتے تو یہ گویا کہ قیامت تک کے لیے سب کو یہ راستہ مل جاتا کہ اپنی بقا کے خاطر اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کسی کے آگے جھکنا پڑے تو جھک جاؤ. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ کہ تم قتال کرو جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. در حقیقت جو ہمارا جو ایک ٹاپک بھی ہے فلسفہ شہادت کے حوالے سے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے ہمیں شہادت سے پہلے اس فلسفے کو سمجھنا پڑے گا. اور وہ فلسفہ یہ تھا کہ جو فتنہ جو یزید کی طرف سے جو اس کے ساتھیوں کی طرف سے جو برپا ہو رہا تھا اس کا خاتمہ تھا اور یہ خاتمہ یہ ضروری تھا. اور چونکہ پیکر قرآن تھے امام علی مقام محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین جو ہے وہ قائم ہو جائے. تو اسی آیت مبارکہ کی تکمیل کے لیے گویا کہ امام علی مقام محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے رفقا کے ساتھ جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے. بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ نے چونکہ اقتدار کے لیے جو ہے وہ ان سے جنگ کری یہی وجہ تھی کہ وہ آپ نے ان سے بیعت نہیں لی. اگر اقتدار کے لیے جنگ ہوتی نا تو آپ اپنے خاندان کو لے کر تشریف نہیں لے جاتے. صحیح. آپ بلکہ اپنے ساتھ اپنی فوج رکھتے. ایک بڑی افواج ہوتی سامنے 22,000 کا لشکر یہاں نے تھے مسلمان 182 کم و بیش اتنے افراد موجود تھے اور پھر بچے بھی موجود ہیں خواتین بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ جا کر پھر یہ جو ہے ان سے بات چیت کرنا تو یہ سمجھ نہیں آتا. اگر یہ اقتدار کی جنگ ہوتی تو آپ کے ساتھ پیچھے پوری ایک فوج ہوتی اور فوج لے کر جا کر پھر آپ اسے جنگ کرتے. تو مقصد یہ تھا کہ اس فتنہ کا خاتمہ تھا کہ جو یزید برپا کر رہا تھا اور جو قوانین اسلام جو اسلام کی جو قوانین تھی اس کی جو بےحرمتی کر رہا تھا اس کا جو ہے وہ خاتمہ ضروری تھا. صحیح صحیح. مفتی سلمان اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کی اس گفتگو کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کربلا کا واقعہ کیوں ناگزیر تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ علم پروردگار میں تو تھا کہ بہرحال کبھی نہ کسی موقع پر ظرف زمان میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب اس طرح کی قربانی کی ضرورت پیش آئے گی اور نگاہ انتخاب جو پروردگار عالم کی ہے وہ ٹھہری ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات پر. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ماقبل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی اطلاع بھی دی تھی خبر بھی دی تھی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بھی متوجہ کیا تھا. جیسے اگر آپ اور پیچھے چلے جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کے اندر واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک رسول نے آنا ہے. تو ایک الہی منصوبہ ہے کہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ جب انسان اپنے اختیار کو مس یوز کرتے ہوئے جب اپنی لائنز کو کراس کرتے ہیں اور ٹرانسگریس کرتے ہیں تو پھر پروردگار عالم کا ایک انداز و طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ منتخب افراد ہوتے ہیں کہ جن کے ذمے ایک کام دیا جاتا ہے اور وہ منصوبہ پروردگار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جس حد تک پروردگار عالم کی مرضی ہوتی ہے وہ اس حد تک جاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں. تو یہ کام اسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ الہی منصوبے کے ماتحت بھی اور پھر اسباب ظاہری کے ماتحت اگر آپ دیکھیں تو پھر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے سامنے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے بیعت کا ایک پہلو ہے وہ بھی ڈسکس ہوا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا اور امام حسین علیہ السلام اگر بیعت کر لیتے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے پیغمبر اکرم جن کی منیت کی منزل پر وہ فائز ہیں کہ حسین منی وانا من حسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو یہ بہت بڑی سند ہے. تو اگر حسین مظلوم اگر بیعت کر لیتے ہیں تو یہ تو انڈوسمنٹ ہے, یہ تو ایک طرح سے پوری طرح سے سیکنڈ کرنے والی بات ہے, تائید کرنے والی بات ہے. تو امام مظلوم نے اس بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا, صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا بلکہ امام نے ایک پورا اصول بیان کر دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا, کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ایک اور جملہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو امام نے اپنا وصیت نامہ مکتوب صورت میں جناب محمد حنفیہ ان کے پاس محفوظ کیا تھا,
اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطیرا ولا مفسدم ولا ظالمہ، کہ میں جو نکل رہا ہوں تو یہ میرا قیام شر اور فساد کے لیے نہیں ہے، ظاہرداری کے لیے نہیں ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، ارید ان آمر بالمعروف، میرا ارادہ ہے امر بالمعروف کا، وانہا عن المنکر، میرا ارادہ ہے نہیں عن المنکر کا، واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور یہ میرا راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد محمد مصطفیٰ کا راستہ تھا، اور یہ وہی راستہ ہے جو میرے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ تھا۔ صحیح صحیح۔ یہ شیریں صاحبہ میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گی کہ علامہ اقبال نے کربلا کے واقعے کو ذبح عظیم کیوں کہا تھا؟ بہت پیارا سوال ہے، اور ذبح عظیم کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ جو منشور آپ نے پیش کیا اپنے وصیت نامے میں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس منشور کے تحت یعنی آپ کا وصیت نامہ یہی آپ کے حوالے سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ جس انداز سے آپ نے کربلا میں قیام کیا ہے، تو یہ قیام اپنے پورے منشور کے ساتھ اس وصیت نامے میں تحریر کیا گیا۔ اور جیسے کہ ذبح عظیم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جناب ابراہیم خلیل خدا، اور جب آپ کو حکم دیا گیا تو اس اعتبار سے آپ نے حکم خدا کی تعمیل میں جناب اسماعیل سے اس خواب کا ذکر کیا، اور جب آپ نے اس خواب کا ذکر کیا اور اس ذکر میں آپ نے جس انداز سے اس جملے کو پیش کیا کہ پروردگار عالم کی جانب سے مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں، تو اس موقع پر جناب اسماعیل کا جواب بہت خوبصورت کہ پروردگار عالم جیسا چاہتا ہے آپ ویسا ہی کریں، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور جب دونوں راضی ہو گئے اور جناب اسماعیل کو ذبح کی جانب لے جایا گیا، تو جناب ابراہیم نے جب اس پروردگار عالم کے اس حکم کی تعمیل کرنا چاہی، تو قرآن کا واضح پیغام ہے کہ اس موقع پر کس انداز سے پروردگار عالم کی جانب سے وہاں پہ وہ جانور اور دمبے کی قربانی کی گئی، اور جناب اسماعیل کو محفوظ کر لیا گیا، اور پھر یہ ذبح عظیم جس انداز سے پیش کیا گیا، پروردگار عالم نے کہا کہ اب ہم اس کے بدلے میں ذبح عظیم یعنی سید الشہداء کی قربانی کو پیش کر کے اس واقعے کو محفوظ کریں گے، اور یہ عظیم قربانی ہے کہ جس طرح سے آپ کی شہادت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ صحیح صحیح۔ مفتی صاحب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہتی ہوں کہ حسین افتخار عارف صاحب کا شعر ہے کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک شہادت کا جو ایک مرتبہ پایا، اور جس طریقے سے اپنے رفقا کو لے کر کربلا کے مقام پر آپ تشریف لے گئے، اصل میں یہ آیت مبارکہ اللہ کا فرمان کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور یہ اللہ کے تعالیٰ کے بہترین دوست ہیں۔ در حقیقت یہ تفسیر ہے اہدنا الصراط المستقیم کی، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور صراط الذین انعمت علیہم کون سا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، تو انعام یافتہ لوگوں کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے دی کہ یہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین۔ اصل میں اس پہلو کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ جو تکمیل کی انہوں نے شہادت کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جو انبیاء کو جو نبوت ملی یہ صدقہ تھا آقا علیہ السلام کا، یعنی ان کے وسیلے سے انبیاء کو جو ہے وہ نبوت ملی۔ صدیقین کو جو صداقت ملی، جو شرف سے یہ پائے، یہ آقا علیہ السلام کی صدیقیت کا شرف تھا، ان کے وسیلے سے ملی۔ ایسے صالحین ہو گئے، متقین پرہیزگار ہو گئے، سخیوں کو سخاوت ملی، اور جو بھی اوصاف حمیدہ پائی جاتی ہیں، جس کو جو اوصاف ملے نا وہ آقا علیہ السلام کے صدقے اور توسط سے ملے۔ صحیح۔ اب بات آتی ہے شہید کی۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید کو جو رتبہ ملا شہادت کا، یہ آقا علیہ السلام کے شہادت کے وسیلے سے ملی۔ اب یہاں ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام تو شہید نہیں ہوئے۔ جب آقا علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تو ان کے شہادت کے صدقے سے یہ کیسا مقام و مرتبہ ملا؟ تو یہ مقام و مرتبہ تو ایسے طور پر تو ان کو شہید نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شہید تو آقا علیہ السلام نہیں ہوئے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام کو کوئی شہید کر بھی نہیں سکتا تھا، یہ شرط ہے کہ آپ کو کوئی شہید کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے، آپ کے دشمنوں سے آپ کو محفوظ کر دیا۔
جب اللہ نے آپ کو محفوظ کر دیا تو کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ آپ کو شہید کر سکے. لیکن آپ کی ذات میں شہادت بھی شرط ہے, آپ کی ذات میں شہادت بھی شرط ہے. اب یہ کیسا ہوگا؟ اب چونکہ آپ کی ذات میں شہادت شرط ہے تو غزوہ احد کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو یہ سارے معاملات پیش آئیں. شہادت کی کچھ شرائط یہ ہیں کہ دشمن کا حملہ ہو اور جو ہے وہ نیزے سے یا تلوار سے یا جس طریقے سے زخمی بھی ہوں اور سواری سے نیچے بھی جو ہے وہ تشریف لے آئیں. اس کے بعد پھر آخر میں وفات ہے. احد کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر شہادت کے تینوں درجے پائے گئے, یعنی آپ پر حملہ بھی ہوا, آپ کے دندار مبارک شہید بھی ہوئے, آپ کے رخسار مبارک سے خون بھی نکلا اور آپ سواری سے نیچے بھی تشریف لے آئے, بے ہوشی کے عالم میں, غشی کے عالم میں بھی ہوئے, لیکن وفات نہیں ہوئی. اب اگر ہم اس فلسفے کی طرف غور کریں, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غور کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی ابتدا شروع ہو گئی لیکن انتہا ہوئی نہیں. کیوں ہو نہیں سکتی تھی؟ وجہ یہ تھی واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے محفوظ کیا. انتہا کس سے ہوئی؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کیونکہ حدیث مبارکہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. تو گویا کہ اس کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی تکمیل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا کر یہ بات ظاہر فرما دی کہ وہ جو شہادت کا جو مقام و وسیلہ جس کے توسط سے ملنا تھا وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک پہنچا. صحیح. علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب, میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کر کیوں گئے تھے؟ اس پر بہت گفتگو ہوئی ہے. کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ اس کو موضوع بنا کر ڈسکشن کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ مشن انکمپلیٹ رہتا, نامکمل رہتا اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا ساتھ نہ ہوتی. وہ بہت مشہور شعر بھی ہے کہ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق یک حسین فتح کرد و دیگر زینب, کہ یہ دو باب ہیں, ایک کربلا کا اور ایک دمشق کا. کربلا کے فاتح امام حسین علیہ السلام ہے اور دمشق کی جو فاتح ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو کس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا اور پہنچایا ہے, تو جہاں تک حفاظت کا تعلق ہے تو انہوں نے حفاظت بھی کی ہے. خیام کی جلنے کے بعد بچوں کی حفاظت کی ہے, خود امام زمانہ جو اس وقت تھے امام زین العابدین علیہ السلام ان کی حفاظت کی ہے. پھر اس کے بعد جس طریقے سے کوفہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو بازاروں کے خطبے ہیں, دربار کا خطبہ ابن زیاد کے سامنے, اس کے اندر الفاظ کا اگر آپ سلیکشن دیکھیں کہ جہاں پر ابن زیاد کی طرف سے یہ جملہ آتا ہے کہ دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا, تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوصلے کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ما رأیت الا جمیلا. جہاں تک خدا کی بات ہے, خدا سے ہم نے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یعنی یہ تمام ابتلا اور آزمائش اور تمام تر مشکلات کے بعد ایک خاتون کا کہ جو فطری طور پر رقیق القلب ہوتی ہیں, ان کے اندر ایک نرمی پائی جاتی ہے اور ان کے لیے ان تمام تر چیلنجز کو فیس کرنا اور پھر اس طریقے سے, یعنی واقعاً سمجھ میں آتا ہے کہ تربیت کس آغوش کی ہے. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ ان کے جو شیر کا اثر ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ پورے اعتماد کے ساتھ, جبکہ فیوریبل سچویشن بھی نہیں ہے. یعنی ایک خاتون ہے, ان کا خواتین کے درمیان تقریر کرنا اور ہوتا ہے, نامحرموں کے درمیان تقریر کرنا اور ہوتا ہے. وہ اپنے لباس کے اعتبار سے اسی کیفیت میں ہو کہ جو عام طور پر ان کے ہوتی ہے, اس میں گفتگو کرنا اور ہوتا ہے, اور اس کیفیت کے اندر ان کا تقریر کرنا ہاسٹائل ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ جہاں پر سارے دشمن موجود ہیں اور ان کے درمیان ایک ظالم بادشاہ اور ہم گورنر بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے یہ گفتگو کرنا کہ ما رأیت الا جمیلا, کہ ہم نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ دربار یزید کے اندر جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا ہے, تو اس خطبے کو تو ہم قطعاً نظر انداز کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ وہاں پر آیات قرآن کو جب یزید نے ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور عزت اور ذلت کے حوالے سے ٹانٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھا خدا نے تمہیں کس طرح سے ذلیل کیا, اور آیت پیش کی تھی کہ تو عز من تشا و تو ذل من تشا, تو اس موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے آیات قرآنی کا ایک سلسلہ ہے کہ جس کو پیش کر دیا, اور جس کے اندر کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ جو ان کو مہلت دی جا رہی ہے نملی لہم, کہ جو ان کو مہلت دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے, انما نملی لہم لیزدادوا اسما, ان کو یہ مہلت اس لیے دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے گناہوں کے اندر اور اضافہ کر لیں. اگر آپ ان آیتوں سے اگر آپ استدلال کو دیکھیں, پھر اس کے بعد اس کے اینڈ میں جہاں وہ خطبہ کنکلوڈ ہوتا ہے تو جناب زینب فرماتے ہیں کہ قیدک, جو تیرا مکر و فریب کا سلسلہ ہے اور جتنا تو کرنا چاہے کر لے, مگر یاد رکھ واللہ لا تمحو ذکرنا. علی کی بیٹی یہاں پر اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ خدا کی قسم تو ہم آل محمد کا ذکر نہیں مٹا سکتا, تو ہماری وحی کے نشان کو ختم نہیں کر سکتا, اور جو داغ
اور جو دھبا تیرے دامن پر قتل حسین کی وجہ سے لگ گیا ہے وہ تو کبھی بھی صاف نہیں کر سکتا، تیرا نام ایک گالی بن جائے گا قیامت تک کے لیے۔ یہ جناب زینب کس اعتماد کے ساتھ آیات قرآنی کے بعد پھر باقاعدہ کنکلوڈ کرتے ہوئے، نتیجہ دیتے ہوئے، منطقی اعتبار سے باقاعدہ صغرا اور کبریٰ قائم کر کے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فیوچر کو فورکاسٹ کیا ہے، پریڈکٹ کیا ہے، اور کتنی صحیح پیشن گوئی کی ہے کہ آج تک اگر آپ دیکھیں تو حسین مظلوم کا نام جو ہے عزت اور وقار کی علامت بن چکا ہے، ایک قربانی کا استعارہ بن چکا ہے۔ اگر کہیں پر کسی کو حرارت محسوس کرنی ہے تو حسین مظلوم کا نام لینا کافی ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بالکل سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے، 180 ڈگری کے اوپر ہے، ایک پولرائزیشن ہم کو نظر آتا ہے کہ یزید کا جو نام ہے وہ ایک گالی سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہوئی ہیں وہ حسین مظلوم کی شہادت اور شہادت حسین کے بعد اس پیغام کو جو کیری فارورڈ کرنا تھا وہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ ساتھ نہ ہوتی تو ناممکن تھا کہ یہ پیغام اس طریقے سے آگے بڑھ پاتا۔ علامہ ڈاکٹر محمد رضا الغنی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا۔ میں شیریں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ ابھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی موجود تھے، تبع تابعین بھی موجود تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا تھا وہ لوگوں کو یاد ہوگا۔ تو یہ اور آخر سب لوگ جا کر یزید کی طرف کیوں ہو گئے تھے اور مدینے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا؟ بے شک بہت اچھا سوال ہے، اور اس پر بڑی مباحث بھی ہیں کہ واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا۔ اولاً تو یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام مطلب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب وہ موقع آیا کہ یزید برسر اقتدار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امام حسین بیعت کریں، اب یہاں پر لوگوں کا ایک سوال ہے کہ حسین ابا عبداللہ سے ہی بیعت کا اصرار کیوں ہے، یعنی وہی کیوں، یعنی تمام لوگ بیعت کر رہے ہیں تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو اس موقع پر اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان تو بیعت کر رہا ہے، لیکن جو خود مجسم دین ہے جب تک وہ بیعت نہیں کرے گا یہ کاروبار حکومت نہیں چل سکتا۔ لہٰذا بیعت کا مطالبہ اور پھر بیعت کے مطالبے کے جواب میں وہی امام حسین کا خطاب کے جو آپ نے بہترین انداز سے بیان فرمایا کہ میرے جیسا، جو بھی آغا ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دو کرداروں کا تعارف تو ہے، ساتھ میں اس کے دو راستوں کا تعارف بھی ہے، ایک راستہ حق کا راستہ ہے، ایک راستہ باطل کا راستہ ہے، ایک راستہ ابدی ہے، دائمی ہے، سرمدی ہے جسے حیات جاودہ ملے گی، اور ایک راستہ ہے باطل کا راستہ جو اندھیرا ضلالتوں کا راستہ ہے۔ اور پھر جب بیعت کا مطالبہ اور امام حسین علیہ السلام کا انکار، تو خود آپ قرآن مجید کی آیات کو دیکھیے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہجرت کا ذکر کیا ہے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر سے خارج ہو ہجرت کرے، اپنے گھر سے نکلے اور اس عالم میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت فرمائے اور راستے میں دوران ہجرت اسے موت درک کر لے، تو اس کا اجر اللہ پروردگار عالم ہی کے پاس ہے، کسی عام انسان میں یہ طاقت توان نہیں کہ اس کے اجر کو دے، یہ پروردگار عالم ہی کے پاس اس کا اجر ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں مطلقاً آیت ہے، جنرل ایک عام انسان کے لیے بھی، لیکن آپ تصور کیجئے کہ جس کے دوش پر بار امامت ہے اور جو منصب الہی کا، خلافت الہی کا عہدہ رکھتا ہے، کیا اس کے لیے یہ آیت نہیں ہے؟ جب امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور آپ کی پرورش جس آغوش میں ہوئی ہے وہ آغوش آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ یزید کی بیعت کریں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے تمام انبیاء کے مقاصد کو بچانے کے لیے اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے پیغام کو بچانے کے لیے جو ابدی، سرمدی اور لامحدود ہے، طلوع صبح قیامت تک کے لیے ہے، اس پیغام کو بچانے کے لیے آپ نے سفر کیا اور ہجرت اختیار کی اور واقعہ کربلا رونما ہوا۔ صحیح۔ مفتی سلمان اللہ صاحب، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ شیریں صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اصل میں جو ہے نا میرے جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اصل میں امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ وہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے متعلق قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے کسی کی خواہش نہیں کی. جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں دین کی دعوت بھی دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم کچھ دیں, تو آپ نے سب کو منع فرما دیا تھا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہاں اگر دینا ہے تو اہل قرابت کی محبت, تم ان سے محبت کر لو, اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز نہیں مانگی لیکن مانگی تو ہے, اہل قرابت کی محبت مانگی, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اہل قرابت کی محبت جو ہے نا وہ حضور کی ضرورت نہیں تھی, یہ امت کی ضرورت ہے, یہ امت کی ضرورت. وجہ کیا ہے کہ درست ہر وقت بر وقت. بھائی وہ اس والے کاؤنٹر پہ جائیے. سنیں میم وہ کاؤنٹر نمبر 4. لنچ بریک کے بعد آنا. کیا ہوا, تھک گئے تو کھڑکیوں کے چکر چھوڑو اور FPR, نادرا, ٹریفک چالان, گاڑی کا ٹوکن یا پاسپورٹ فی جیسی تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا. بھائی وہ اس والے کاؤنٹر پہ جائیے. سنیں میم وہ کاؤنٹر نمبر 4. لنچ بریک کے بعد آنا. کیا ہوا, تھک گئے تو کھڑکیوں کے چکر چھوڑو اور FPR, نادرا, ٹریفک چالان, گاڑی کا ٹوکن یا پاسپورٹ فی جیسی تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی وانا من الحسین, حسین منی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ ہے ایک قرآن پاک, دوسرا اہل بیت اطہار. یہ دو چیزیں, ان کو مضبوطی سے تھام لو. اب قرآن کریم کو بھی تھام لیا گیا اور اہل بیت اطہار, دونوں کو تھامنا کیا ہے وہ ضروری ہے, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ قرآن بھی تو ہمارے لیے کافی تھا, اہل بیت اطہار کی محبت کیوں ضروری تھی؟ قرآن پر عمل کرتے کیا اس سے ہم ہدایت نہیں پاتے؟ کیا اس سے ہمیں روشنی اور نور ہدایت نہیں ملتی؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اہل محبت کی جو محبت ہے وہ کیوں ضروری ہے. دیکھیں ہر چیز کی نا ایک جہت ہوتی ہے اور ایک ہیت ہوتی ہے. تو جہت اور جوہر ہوتا ہے اور ایک ہیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اللہ نے نماز کا حکم دیا, نماز پڑھو. نماز کیا ہے؟ گویا کہ اللہ کا ذکر ہے. اچھا اس کی ہیت کیا ہے؟ ہیت یہ ہے کہ ہم اس کے باقاعدہ قیام, قرات, رکوع, سجود جو ہم ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس کی ہیت ہے. مثال کے طور پر روزہ ہے, روزے کا حکم دیا اور روزے کا جوہر کیا ہے؟ وہ ہے تقوی و پرہیزگاری. اور اس کی ہیت کیا ہے کہ آپ نے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے ہر چیز کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ ہر ایک چیز کا ایک جوہر بھی ہے اور ایک ہیت بھی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حدیث مبارکہ کے تحت جو حکم ہوا قرابت دار کی محبت, کہ قرآن کے ساتھ ان کی بھی محبت کو قائم رکھو, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. اگر ہم تھیوری کی بات کریں تو تھیوری ہمارے سامنے قرآن ہے, قرآن کی تعلیمات ہیں, قرآن جو کچھ ہم سے کہہ رہا ہے, جو اس کے احکامات ہے اس پر عمل کرنا, یہ ایک تھیوری ہے. اس کا پریکٹیکل جو کر کے دکھایا نا وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. سر تو کٹا دیا لیکن باطل کے آگے کبھی اپنا سر جھکایا نہیں. اپنے رفقا کو, اپنے بھتیجوں بھانجوں کو, سب کو ایک ایک کر کے آپ نے جو ہے سب کی قربانی تو پیش کر دی. سر تو کٹا دیا لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں. اور کیسے جھک سکتے تھے؟ کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے انہوں نے بھی قتال کیا, جہاد کیا, اور باقاعدہ اللہ والوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا. تو ان کے متعلق یہ آتا ہے نا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَانُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اللہ کے راستے میں جو بھی مصیبتیں آئیں نا وہ کبھی کمزور نہیں پڑے. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا, اور نہ کمزور پڑے نہ ان کے آگے جھکے. تو پچھلے امت کے انبیاء اور ان کی جو امت کے جو صالحین جو اللہ والے تھے وہ کبھی جھک نہیں پائے, تو پھر تمام انبیاء کے سردار تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پھر ان کے نواسے کیسے باطل کے آگے جھک سکتا تھا؟ بے شک بے شک. علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب, میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اہل قربہ کی مودت سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ مودت محبت کی وہ گہری شکل ہے کہ جس کے اندر ایک انسان اظہار کی منزل پر بھی آتا ہے, یعنی جہاں پر خوشی میں خوش ہونا, غم میں غمگین ہو جانا,
یعنی ایک ہے دل میں قلبی طور پر ایک انسان محبت محسوس کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اظہار کے لیے بھی اس کو اقدام کرنا ہوگا۔ کئی مرتبہ انسان خوش ہوتا ہے تو خوشی اس کی مسکراہٹ میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی وہ غم زدہ ہوتا ہے تو اس کا غم اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس کا وہ پریکٹیکل ریفلیکشن ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے قلب کی اس کیفیت کا آشکار ہونا سامنے آتا ہے، اور یہ کئی مرتبہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ نماز جو آپ گھر میں پڑھ لیں یقیناً وہ بہت اہم ہے، مگر کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت نماز کا ثواب زیادہ ہے، کہ وہ نماز مسجد میں آ کر پڑھی جائے تو اس کو زیادہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے، ثواب بھی اس کا زیادہ بتایا گیا ہے۔ ایک انسان اپنے گھر میں عبادت کر رہا ہے مگر استطاعت کی صورت میں اس کو جانا ہوتا ہے حج کے لیے، اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے تو ملأ عام کے اندر کر رہا ہوتا ہے، سب کے سامنے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں وہ مظاہرے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی مصلحت کے مطابق ضروری ہیں۔ اور اگر آپ قرآن مجید کے اندر ہی دیکھیں اس آیت کے حوالے سے تو ایک تو یہ ہے جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب کہہ دیجئے کہ ان زحمتوں کے عوض کے جو میں نے برداشت کیے میں کچھ نہیں چاہتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو اور آیتیں ہیں کہ جو خود اس آیت کی تشریح کرتی ہیں کہ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، کہ یہ جو میں نے اجر مانگا ہے تم سے یہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا ہے، فَهُوَ لَكُمْ، اس کا بھی فائدہ تم ہی کو ہوگا۔ یہ جو لام یہاں پر ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے بینیفیشری تم ہو، تم کو یہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہونے والا ہے اس کو پھر ایک تیسری آیت کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ حبیب ان سے کہیے کہ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو یہ اجر عطا کرے گا تو اس کے لیے خدا کی راہ میں سیدھی راہ پر آگے بڑھنا ممکن ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر وہ آگے بڑھے تو وہ قرابت داروں سے مودت اختیار کرے، جو کہ اجر رسالت کی ادائیگی بنے گی۔ تو اگر آپ نوٹ کریں کہ وہ جو اہدنا الصراط المستقیم سے دعا شروع ہوئی تھی گویا اس کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے کہ تم سیدھے راستے کے طلبگار تھے۔ سیدھا راستہ انعمت علیہم ان افراد کا ہے کہ جن کے اوپر نعمت خاص ہدایت کی صورت میں پروردگار نے نازل کی ہے، جس کی ایک آیت تشریح کے حوالے سے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان افراد سے مزید اگر تم مربوط ہونا چاہتے ہو تو پیغمبر اکرم اجر رسالت کے عنوان سے ان کی مودت کے طلبگار ہیں، کہ تاکہ تم ان کی مودت جب اپنے دل کے اندر پیدا کر لو گے تو جب محبت ہوتی ہے مودت ہوتی ہے تو اتباع میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے فورسفلی کسی سے کوئی کام کنڈکٹ کروا لینا، منوا لینا، لیکن ایک ہے کہ وہ دل سے اس کام کو انجام دے، اس میں حب اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ آیت بھی اس حوالے سے ہمارے رہنمائی کرتی ہے کہ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی محبت اور اتباع ان دونوں کا درمیان میں کتنا ایک گہرا ربط ہے کہ جب تم یہ کرو گے تو یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ محبت اگر آ جائے تو اتباع کرنا، فالو کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو اپنا ہیئر اسٹائل بھی ویسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کپڑے بھی ویسے پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ ان کے جیسا بننے لگتا ہے کہ جن کو وہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ صحیح کو کرتے ہیں یا غلط کو کرتے ہیں اس پر بحث نہیں، میں ایک فطری ایک انسان کا جو ریئیکشن ہے اس پر بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب محبت اتنی گہری ہو کہ مودت کی منزل پر ہو تو پھر انسان ان کے کیریکٹر اور ان کے کردار کو آئیڈیلائز بھی کرتا ہے، ممک کرتا ہے، امیٹیٹ کرتا ہے، پھر اسی انداز سے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جب وہ ہمارے ہیروز اور ہمارے آئیڈیلز ایسے ہیں تو ہمیں کچھ ایسا کردار اپنانا ہوگا کہ جو ان سے قریب قریب تو ہو، چاہے ویسا نہ بھی ہو لیکن کچھ اس سے قریب قریب ہو۔ بے شک بے شک۔ علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا۔ میں شیریں صاحبہ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ واقعہ کربلا کو ایک تاریخی سانحہ کے علاوہ فکری پیغام کیوں سمجھا جاتا ہے؟ واقعہ کربلا ظاہر ہے کہ ایک مکتب کے طور پر روشناس ہم کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور ایک فکری اصلاح کا ذریعہ، عقائدی اصلاح کا ذریعہ، تربیتی اصلاح کا ذریعہ، اور میں امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام سے تمام دیکھنے والوں کی جانب اسے متوجہ کروانا چاہوں گی کہ امام حسین کا بالکل زیر خنجر آخری پیغام، جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا فلسفہ شہادت، شہادت کی کیا اثرات اور اس کی تربیت، اور واقعہ کربلا کے تربیتی اثرات، تو اس میں ایک پہلو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو شہادت کا ایک سفر ہے یہ انسان کو حریت کے مقام پر لے جاتا ہے، اس لیے کہ تمام خوف سے انسان کو ماورا کر کے ظالم کے سامنے کبھی سرنڈر نہ ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کا اگر آپ پیغام دیکھیں، بالکل آخری پیغام جو وقت شہادت، اگر کوئی پوچھے امام حسین کا آخری خطاب کیا تھا
تو بالکل عین موقع پر جب خنجر آپ کے گلوب مبارک پر تھا تو اس موقع پر آپ کا خطاب، آپ نے ارشاد فرمایا یا شیعت آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے پیروکاروں، یاد رکھو کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم دنیا میں قیامت کے لیے کوئی یعنی حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے تو تم دنیا میں کم سے کم حر بن کے جیو، یعنی دنیا میں آزاد بن کر جیو. یعنی کس کے کہنے کے تحت تم اس نہج تک پہنچ گئے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کرو، اور کس چیز نے تمہیں اس موقع پر لا کھڑا کیا کہ تم اس موقع پر اس انداز سے خون ابا عبداللہ بہاؤ. تو امام حسین نے جو پیغام دیا وہ پیغام حریت ہے، اسی لیے آپ ابا الاحرار ہیں، اور آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے کیوں، یعنی تمہاری فکر کو کن لوگوں نے اغوا کر رکھا ہے. کم سے کم حر بن کے اور آزاد بن کر جیو، تاکہ پھر فلسفہ شہادت اور پیغام کربلا ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیتا ہے کہ انسان مقام حریت تک پہنچے اور آزاد بن کر جیے، ایک معبود ایک خدا کی پیروی کرتے ہوئے اپنے راستے کو آگے بڑھائیں. صحیح. شیریں صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی سلمان اللہ صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ محرم کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں بھی حرمت کا مہینہ تھا، اور اس زمانے میں قتل و غارت گری اور جنگ و جدال سب کچھ رک جایا کرتا تھا، اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے گلے پر شمر کا خنجر چل گیا مگر مسلمانوں کو حیا نہیں آئی. بالکل آپ نے بات صحیح کی، کیونکہ یہ محرم الحرام کا جو بابرکت مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. جیسے رجب کا مہینہ ہے، ذی القعدہ ذی الحجہ جو محرم الحرام، یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کی گویا کی حرمت کی جو ہے وہ پامال کی گئی. اور چونکہ اصل میں آپ تو یہ چاہتے تھے کہ یہ حرمت پامال نہ ہو، آپ نے بڑی حد تک کوشش کری کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے معاملہ جو ہے وہ کامیابی تک پہنچ جائے، لیکن جو ہے یزید یا اس کا لشکر نے اس کو تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں. ہر اعتبار سے جو ہے اس نے یہی جو ہے نا پیشکش کی کہ یا تو ہم میرے ہاتھوں بیعت کر لیں یا تو پھر سر قلم کرنے کو تیار ہو جائیں، مطلب پھر سر ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو وہ اسی پہ جو ہے نا وہ مصر تھا، مطلب وہ بس تھا کہ بس کسی طریقے سے آپ نے بیعت قبول کرنی ہے، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے نا کسی طریقے سے فتنہ فساد ہو. یہ وجہ تھی کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر، تاکہ یہاں اس کی کم از کم بےحرمتی نہ ہو، آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے. مکے کے بعد پھر آپ وہاں سے پھر آپ جو ہے اپنے رفقا کے ساتھ جو ہے روانہ ہوئے، اور پھر یہ راستے میں جو ہے پھر یہ مکے میں حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا ہے مولا نے. دیکھیں پہلے تو امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے، چونکہ مکے تو آپ تشریف لے گئے تھے، اور یہ سلسلہ تو خیر بعد میں ہوا کہ آپ نے احرام میں جو تبدیلی کی، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ مکے کے اندر بھی اس نے افراد جو ہے نا وہ بھیج رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ نے ان کو بلوانا ہے. آپ وہاں بھی وہ رک نہیں رہا تھا، یزید وہاں رکنے کو تیار نہیں تھا، کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کو وہاں بلوانا تھا. تو چونکہ وہ آپ کو بلوانا تھا تو آپ فی الحال آپ وہاں پر جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے یہ واضح کر دیا کہ جو ہے نا تو آپ پاس بھلے کتنی طاقتیں ہوں کچھ بھی ہوں، لیکن حق کی بنیاد طاقت ہو نہیں سکتی، حق کی بنیاد طاقت نہیں ہو سکتی. اب یہاں دیکھیں اگر ہم فرعون سے لے کر یزید تک، یزید سے لے کر صہیونی دہشت گردوں تک، یہاں تک کہ جو ہے وہ اہل مغرب کا جو ایک نظریہ ہے کہ جو قوت کا طاقت کا جو اعتبار ہے مادی اعتبار سے کہتے ہیں وہ طاقت شمار کی جاتی ہے، لیکن امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ حق کی بنیاد طاقت نہیں ہے، طاقت کی بنیاد حق ہے. اور اس کی سچائی ہمیں امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ سے ملتی ہے. وہ اس طور پر کہ سامنے لشکروں کی تعداد زیادہ تھی، یہاں پر تعداد نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہاں اسلحے سے لیس تھے، یہاں اسلحہ بھی ان کے پاس اتنا خاص موجود نہیں تھا. اس کے بعد یزید کا نام نہیں ہے، لیکن تا قیامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام زندہ و جاوید رہے گا اور ہمیشہ رہے گا. ڈاکٹر داؤدانی صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ صرف 2.5 سال کی حکومت کے لیے یزید نے اتنا بڑا کارنامہ کیا تھا؟ 2.5 سال کی بھی حکومت نہیں تھی. اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے. یعنی اگر رجب کے مہینے میں جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے ہیں تو اس سے کچھ دنوں پہلے ہی یزید کی بادشاہت جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی تھی، جو ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کو جانشین بنا دیا گیا تھا. ان کو ولی عہد کے طور پر تو پہلے سے وہ پروپوز کر رہے تھے، اور پھر ان کی بیعت لینے کی کوششیں بھی ہو رہی تھیں. تو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے اور پھر امام حسین علیہ السلام سے ولید کے ذریعے سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا. اور پھر امام کا وہ جو موقف ہے، اسٹینڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر امام وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، یعنی اگین چند دنوں کی بات ہے، مکہ پہنچ جاتے ہیں.
پھر امام کا پورا قیام شعبان کا، رمضان کا، شوال کا، ذیقعد کا اور ذی الحج کے ابتدائی 8 دن، یہ امام کا قیام ہے مکہ مکرمہ میں. اور اسی دوران جناب مسلم بن عقیل کا بھی جانا ہے اور پھر خطوط کا آنا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا روانہ ہونا ہے حج سے 1 دن پہلے، جو یوم الترویہ کہلاتا ہے، عرفات سے 1 دن پہلے. اس دن امام نے اپنے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا اور اب امام روانہ ہوئے. تو پھر اس کے بعد امام ان تمام تر مراحل کو طے کرتے ہوئے راستے میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی بھی خبر آئی، اور پھر بالآخر جہاں پر امام کو بالکل گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے ناکے لگائے ہوئے تھے، تو وہاں سے امام نے اپنے منزل کو کربلا کی طرف ٹرن کیا. راستے میں جناب حر سے ملاقات ہوئی. 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ جو ہے وہ کربلا معلیٰ کے اندر پہنچا ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ فوجیں آنا شروع ہوئی. پھر جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا عمر ابن سعد نے، اسی نے اس کو پھر لیڈ کیا. پھر اس کے بعد پہلی تو کوشش یہ تھی کہ 9 محرم کو جو تاسوعہ کا دن کہلاتا ہے اسی دن حملہ کر دیا جائے. اس طرح کی جو مذاکرات ہو رہے تھے، جو گفتگو ہو رہی تھی، وہ سب کی سب پھر دے اینڈڈ ان نتھنگ. اس کے بعد وہ فیلئر ہوا، اس لیے کہ خاص طور پر شمر جب وہ پیغام لے کر آیا ہے تاسوعہ کے دن کہ امیر کا حکم یہ ہے کہ صرف اور صرف بیعت، اس کے علاوہ اور کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، جس کے بعد پھر عمر سعد کا وہ جملہ تھا کہ حسین اور بیعت، ان کے سینے میں ایک انکار کرنے والا دل موجود ہے، ان کے باپ کا دل ان کے سینے میں موجود ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ بیعت کریں. جس کے بعد پھر وہیں پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور امام حسین علیہ السلام سے وہ گفتگو ہوئی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 1 رات اور تاکہ ہم عبادت پروردگار میں بسر کریں، کہ خدا جانتا ہے کہ میں اس کی نماز کو کتنا دوست رکھتا ہوں، اور کتنا عاشورے پسند کے کرتا دن ہوں. قربانیوں کا سلسلے کا آغاز ہوا. محترمہ شیریں صاحبہ، کوئی میسج دینا چاہتی ہیں آپ ہمارے؟ جی بالکل، کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ سید الشہداء ہیں، تو صرف شہداء کی یاد منانا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جس مشن کے تحت آپ نے قربانی کو پیش کیا ہے، اس مشن کو آگے بڑھانا ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے. اور پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور امام حسین علیہ السلام نے جس انداز سے خدا کا محدود صلاحیتوں کے ساتھ ذکر کیا، اب قیامت تک خداوند عالم لامحدود صلاحیت سے امام حسین کا ذکر کرتا ہے. مفتی سلمان اللہ صاحب، اگر آپ محرم کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں. دیکھیں، اصل میں یہ جو کچھ ہم اپنے دل میں جو درد رکھتے ہیں نا، جو کچھ ہوا شہادت کے حوالے سے، یہ درد ہی ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن سکتی ہے. علامہ جوزی فرماتے ہیں کہ علامہ ابو الیاس کے حوالے سے جب انہوں نے اپنے سامنے افواج کو رکھا نا سامنے، تو ایک بڑی آہ لی اور کہا کہ کاش یہ اس وقت امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھے، اس وقت یہ میرے پاس یہ فوج موجود ہوتی، اپنے ساتھ ساتھ اس پوری فوج کو جو ہے نا میں جو ہے وہ قربان کر دیتا. تو جب ان کا انتقال ہوا نا، کسی نے جب ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا، تو فرمایا کہ صرف وہ جو میں نے ایک درد جو اپنے سینے میں رکھا تھا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کہ فرمایا کہ وہ درد میرے لیے مغفرت کا سبب بن گئی. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی میسج دیں؟ آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی کو دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی نے تنزن جب سید سجاد علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ لمن الفتح، کہ فضل رسول یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، اتنی قربانیاں، فتح کس کی ہوئی، جیتا کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا. امام نے فرمایا تھا ابھی کچھ دیر کے بعد جب اذان ہو تو دیکھ لینا اور سن لینا کہ اگر اس اذان کے اندر یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو سمجھ لینا کہ حسین نے ان تمام قربانیوں کے بعد جو اپنا مقصد تھا وہ حاصل کر لیا. بہت شکریہ. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی فتح تھی، اور جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو یقیناً ہم سب کو معلوم ہے کہ حسین کے نانا کا نام بلند ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین